عبدالحبیب یوسف معرفانی۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی میں مالی امداد دینے والے سب سے پہلے شخص عبدالحبیب یوسف معرفانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ گجرات کے علاقے سوراشٹر میں ایک قصبے دھوراجی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کو 1 کروڑ روپیہ بطور مالی امداد دیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دیش کی آزادی کے مجاہدوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو نیتا جی اور ان کے ساتھیوں اور سپاہیوں کا نام کہیں دھیمی آواز میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں نہ کسی تاریخ داں نے ٹھیک سے لکھا اور نہ ہی ان لوگوں نے ان کا نام آگے آنے دیا جو اپنا نام آگے رکھنا چاہتے تھے۔ یوں تو نیتا جی کے ہزاروں چاہنے والے اور ساتھی تھے، مگر آج میں آپ کو عبدالحبیب یوسف معرفانی کے بارے میں بتانے والا ہوں، جنہوں نے نہ صرف نیتا جی کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ ان کی انڈین نیشنل آرمی کو 1 کروڑ روپیہ بھی بطور امداد دیا تھا۔ اس وقت کا 1 کروڑ روپیہ آج کے 10 کروڑ روپیے کے برابر ہے۔ معرفانی گجرات کے سوراشٹر علاقے کے دھوراجی شہر کے ایک مسلم کاروباری تھے جو کہ میمن برادری سے آتے تھے۔ ان کے والد کے بارے میں کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں ہے۔ جس طرح گجرات کے لوگوں نے مہاتما گاندھی کی حمایت اور ساتھ دیا تھا، اسی طرح معرفانی نے بھی نیتا جی سبھاش چندر بوس کا ساتھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر کوئی انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ لوگ انگریزوں کی حکومت اور ان کی غلامی سے اکتا چکے تھے۔ اس طرح کی غلامی سے لڑنے کے لیے 2 طرح کے نظریے اس وقت پنپ رہے تھے اور زور پکڑ رہے تھے۔ ایک مہاتما گاندھی کا عدم تشدد اور دوسری طرف سبھاش چندر بوس کا نظریہ، جس کے لیے انہوں نے ایک نعرہ بھی دیا تھا، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، جس کے لیے نیتا جی نے ایک آرمی بھی بنائی تھی جس کا نام تھا انڈین نیشنل آرمی۔ اس کے لیے وہ سب کی مدد چاہتے تھے اور جگہ جگہ مدد کے لیے جا بھی رہے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ 9 جولائی 1944 کو رنگون میں تھے، جہاں انہوں نے اپنی انڈین نیشنل آرمی قائم کی۔ اس وقت ان کی مدد کرنے گجرات کا ایک بیوپاری سامنے آیا جس کا نام تھا عبدالحبیب یوسف معرفانی۔ معرفانی نے نیتا جی کو اپنی بیوی کے زیور اور روپیوں سے بھرا ایک بیگ دیا جس میں 1 کروڑ روپے تھے۔ یہ رقم معرفانی نے آزاد ہند بینک میں جمع کروائی تھی۔ اس کے بعد رنگون اور سنگاپور میں رہنے والے ہندوستانیوں نے کافی بڑھ چڑھ کر فنڈ جمع کرنے میں حصہ لیا، جس سے نیتا جی اور ان کی آرمی کا بہت حوصلہ بڑھا۔ ایک تاریخ داں راجمل کاسلیوال نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نیتا جی نے اپنی فوج کے ایک پروگرام میں کہا، رنگون کے ایک برمی مسلم عبدالحبیب یوسف معرفانی نے 1 کروڑ کی نقد رقم اور زیورات بطور عطیہ دیے اور آزادی کی لڑائی میں اپنی خدمات انجام دی۔ اپنی بیوی کے زیور لا کر اور روپیہ لا کر جب میرے سامنے رکھا تو میں نے کہا، بھائی میں آج بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے اپنے فرض کو انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حبیب سیٹھ نے جو کچھ کیا وہ قابل تعریف ہے، اور جو لوگ مادر وطن کے لیے اس کی خدمت کے لیے اپنا فرض ادا کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہوتے ہیں۔ آزاد ہند بینک میں جب معرفانی نے 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا تو نیتا جی نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، Till the time we have sons of motherland like Abdulhabib Yusuf Marfani, no power on this planet can dare to stop us and keep India enslaved any longer۔ یعنی جب تک ہمارے پاس عبدالحبیب یوسف معرفانی جیسے مادر وطن کے سپوت رہیں گے، تب تک اس زمین پر واقعی کسی بھی طاقت کی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ لمبے وقت تک ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ سکے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے عبدالمعرفانی کو خادم ہند کا تمغہ بھی دیا۔ اس تمغے سے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ہاتھوں سے عزت پانے والے معرفانی پہلے خوش نصیب انسان تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
امید کرتا ہوں عبدالحبیب یوسف معرفانی کے 1 کروڑ روپے سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کو بطور عطیہ دینے کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔